لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ اللہ تبارک تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ وأما بنعمة ربك فحدث واذكروا نعمة الله عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد من الله على المؤمنين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لکھاں بسم اللہ لکھ شکر کراں تسی آ گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ لکھاں بسم اللہ لکھ شکر کراں تسی آ گئے ہو تشریف رکھو سکھ ڈاٹھیے ہاتھ پیر چما تسی آ گئے ہو تواڈی دید مٹھی یا رسول اللہ میں قربان تھیواں یا حبیب اللہ سبحان اللہ فدا کا ابی و امی نبیان دے سلطان شفیع تاجدار حرم رب دے یار آمینہ کے لال امت کے غمخوار نبیوں کے سردار عرب کے تاجدار مدینے کے والی حلیمہ سعدیہ کے راج دلارے سبحان اللہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خود آئے ہیں یا گھر والوں نے دعوت دی نانا جسے سرکار نے پسند فرمایا وہی تو آ کر بیٹھے ہیں سبحان اللہ جس پر میرے آقا کی مہر لگی وہی آ کر بیٹھے ہیں. عاشق عرض کرتے ہیں لجپال پریتا توڑ دے نہیں. سبحان اللہ. لجپال
دے نہیں، او جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ سبحان اللہ۔ لجپال پریتا توڑ دے نہیں تے جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ سبحان اللہ۔ خطبے تو بعد چند آیتاں دی تلاوت کیتی گئی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا کتاب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، جس کی توجہ ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں ایک عرض کرتی ہوں کہ چپ چپ بندہ تے بور لگ دے، پنجابی ٹچ سرائکی دے رہی ہوں کہ چپ چپ بندہ تے بور لگ دے، جے خوش بوے تے ہور لگ دے، پوریاں 90 نیکیاں ملدیاں نے، سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے۔ سبحان اللہ۔ چپ چپ بندہ تے بور لگ دے، خوش بوے تے ہور لگ دے، پوریاں 90 نیکیاں ملدیاں نے، سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے۔ سبحان اللہ۔ آخر والے واسطے بڑا پیارا شعر، محفل ڈاڈی ٹھاندی پئیے ساڈے دل نو لذت آندی پئیے۔ سبحان اللہ۔ محفل ڈاڈی ٹھاندی پئیے دل نو لذت آندی پئیے، اے جڑیاں پچھلیاں بہناں بیٹیاں چپ بیٹھیاں اے چھوٹی جی کسر رہندی پئیے۔ سبحان اللہ۔ گج بج کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہتھاں نوں اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سینے نوں مدینہ بنا کے بولو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ اللہ تعالی شہ رگ تو بھی نیڑے تے کملی والے آقا مومن دے سینے وچ وسدے نے۔ سبحان اللہ۔ رب شہ رگ تو بھی نیڑے تے آقا مومن دے سینے وچ وسدے نے۔ تے پھر غور کرن دا مقام ہے کہ درود اچا پڑھیے یا دل وچ پڑھیے، مصطفیٰ سندے بھی ہیں آندے بھی ہیں جواب بھی فرماندے۔ سبحان اللہ۔ کہ طوفان جدو للکارے سفینے چوں جواب آوے، میں آکھاں یا رسول اللہ تے ساڈے سینے چوں جواب آوے، دروداں دے میرے تحفے فرشتے لے کے جاندے نے، سلام آکھاں تے پھر سدھا مدینے چوں جواب آوے۔ سبحان اللہ۔ عشق مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، میرے آقا کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں، تو میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کہ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے، جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے فنا عشق محمد میں ہوئی ہوں کیا سمجھتے ہو، میں تو نبی کے عشق میں فنا ہوئی ہوں، اے لوگوں آپ کیا سمجھ بیٹھے، فنا عشق محمد میں ہوئی ہوں کیا سمجھتے ہو، حیات دائمی کر جی ہوں کیا سمجھتے ہو، فرشتے جب پوچھے قبر میں من ربو کا ما دینو کا، تو کہہ دوں گی غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو۔ فرشتے جب پوچھیں قبر میں من ربو کا ماں دینو کا، تو کہہ دوں گی غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو۔ لوگ بہت کہتے ہیں جشن میلاد کیوں مناتے ہو، اللہ نے تو نہیں منایا، میں نے کہا اللہ نے منایا ہے تو پھر ہمیں طریقہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، لوگ کہتے ہیں نبی عام بشر ہیں، میں نے کہا اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہاری طرف ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی، نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، نبیوں کے تاجدار ہے، میں نے کہا اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا خوب چرچا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، اور خوشی مناؤ، میں نے کہا اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نور، اللہ فرماتے ہیں رحمت،
جس کے گھر کملی والے آقا تشریف لائے وہ حضرت مائی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے مکے کی زمین پر بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے مکے کی زمین پر بیٹھ کر بصرہ کے اندر پھرنے والی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ حضرت مائی آمینہ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے نور بھیجا، جس کے گھر تشریف لائے، جس کے وطن سے آقا تشریف لائے، وہ مائی آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا۔ خود میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبیوں کے سلطان فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اے جابر او دو اے چندیاں نورانیاں بھی نہیں سن، سورج دیا کرنا بھی نہیں سن، نہ مکینو مکاسی، نہ زمینو آسمان سی، نہ دریاواں دے وچ روانی سی، نہ کلزم دے وچ جوانی سی، نہ آبشاراں دے وچ ترنم سی، نہ فضاواں دے وچ تبسم سی، نہ چلدیاں ہواواں سل، نہ معطر فضاواں سل، نہ کلیاں دے وچ مہک سی، نہ خاراں دے وچ کٹک سی، نہ ستاریاں دے وچ دمک سی، ارے موت سی نہ حیات سی، ایک اللہ تے دوسری محمد دی ذات سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرہ نہ موت سی نہ حیات سی، نہ زندگی سی نہ موت سی، بس ایک اللہ تے دوسری محمد دی ذات سی۔ سبحان اللہ، ایک اللہ تے دوسری محمد دی ذات، ایک اللہ تے دوسری محمد دی ذات سی۔ بہت پیاری حدیث پاک، دل چاہ رہے کہ تانوں سناواں۔ اس حدیث نو جدوں میں خود پڑھیا ہے، مینوں یاد نہیں کہ میں کتنی دفعہ پڑھیا ہے، اتنا میرا دل نو سرور ملیا ہے، چین ملیا ہے، او قرار ملیا، او لذت ملی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تواڈے سامنے بھی یہ حدیث پاک پڑھا تاکہ میرے والی کیفیت ذرا میں تانوں بھی ویکھ سکاں۔ توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قیامت دے روز حضرت آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک شخص کو دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی امت کے ایک شخص کو دیکھیں گے جسے جہنم کی طرف فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام آواز دیں گے یا احمد یا احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے لبیک اے انسانوں کے باپ، اور آپ فرمائیں گے کہ آپ کے اس امتی کو جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا تہبند مضبوطی سے پکڑیں گے، حضور علیہ السلام اپنا تہبند مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے آقا اس کے پیچھے بھاگیں گے جس امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا اپنا تہبند مضبوطی سے پکڑ کر اس کے پیچھے دوڑیں گے اور کہیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم بڑے سخت ہیں، ہم نہیں ٹھہرتے، ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، وہ ہم کر گزرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوسی محسوس کریں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑ کے عرش معلیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ ذرا تصور تو کریں وہ منظر کیسا ہوگا۔
دل کو وہ کیفیت وہ سرور ملے گا. ذرا تصور میں یہ بات دہرائے تو صحیح کہ جب فرشتے جہنم کی طرف لے کر کسی شخص کو جا رہے ہوں گے, حضور کی امتی کو لے کر جا رہے ہوں گے, حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر پکاریں گے یا احمد یا احمد یا رسول اللہ, آپ کی امتی کو جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام اپنے تہبند کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے پیچھے دوڑیں گے, فرشتوں سے کہیں گے اے میرے رب کے فرشتوں رک جاؤ. اب فرشتے کہیں گے ہمیں رب کی طرف سے جو حکم ملتا ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں, ہم نہیں رکنے والے. ہمارے آقا مایوسی محسوس کریں گے, جب مایوسی محسوس کریں گے تو عرش معلیٰ کی طرف سے دیکھ کر میرے آقا ایسے داڑھی کو پکڑیں گے, اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے بائیں ہاتھ سے, اپنے داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ اے میرے رب, آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اے میرے رب, آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ آپ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کریں گے. اے میرے رب, آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا. اللہ کریم فرمائے گا کہ محمد کی بات مانو. جب میرے آقا ایسے داڑھی کو پکڑ کر عرش مولا کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے یا میرے مولا تو نے تو وعدہ کیا تھا تیری امت کی خاطر تجھے رسوا نہیں کروں گا. جب کریم لجپال آقا اتنا فرمائیں گے تو اللہ فرمائے گا میرے محمد کی بات مان لو. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا میرے محمد کی بات مان لو, میرے محمد کی بات مان لو. فرشتے عرض کریں گے مولا بسم اللہ, جو آپ کے محبوب فرمائیں وہ ہم نے کر گزرا. سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ کریم لجپال آقا اپنی جیب سے ایک سفید کلر کا ورق نکالیں گے اور اس بندے کی جس پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اس پلڑے میں میرے آقا وہ ورق رکھ دیں گے. تو جو نیکیوں والا پلہ کم وزنی ہوگا وہ حضور کی اس پرچہ رکھنے سے بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. بھاری ہو جائے گا جب تو اس بندے کو بخش دیا جائے گا. فرشتے کہیں گے اس بندے کا پلڑا بھاری ہو گیا, اسی جنت کی طرف لے جایا جائے. جب اس شخص کو اس بندے کو جنت کی طرف فرشتے لے کر جائیں گے, اب وہ بندہ فرشتوں سے عرض کرے گا اے فرشتوں ذرا رکو تو صحیح, مجھے اس نورانی چہرے والے سے پوچھنے دو یہ ہے کون, اس نے میری مدد کیوں فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے کون, اس نے میری مدد کیوں فرمائی ہے. اب وہ فرشتے اس بندے کو روک لیں گے, رک جائے گا وہ بندہ. اب وہ بندہ میرے آقا سے پوچھے گا اے نورانی چہرے والے, اے پیارے مکھڑے والے, ذرا یہ تو بتائیں آپ ہیں کون. میرے آقا فرمائیں گے میں وہی نبی ہوں, میں وہی محمد ہوں جس کی ذات پر تو درود و سلام پڑھا کرتا. سبحان اللہ. میں وہی محمد ہوں جس کی ذات پر تو درود و سلام پڑھتا تھا. ارے تو نے درود پڑھا, میری ذات پر تو درود پاک کی کثرت کی وجہ سے آج میں نے تیری سفارش قبول فرما لی. سبحان اللہ. آج میں نے تیری سفارش کر دی. لوگوں پتہ چلا کہ اگر ہم کریم لجپال آقا کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے تو خود آقا ہماری سفارش کروائیں گے. سبحان اللہ. خود آقا ہماری سفارش کروائیں گے. تو پھر میں کہتی ہوں نا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ. ہم نے کہا جس نبی کی امتی ہے, جس نبی کی امتی ہے, دعویٰ تو اتنا ہی بڑا ہوگا جتنے بڑے وہ نبی ہے. مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھا میں ڈال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. کریم لجپال آقا کی شان مکمل نہیں ہو سکتی, رک نہیں سکتی, مک نہیں سکتی. میرے آقا نو رب نے اتنا سہنا, اتنا پیارا, اتنا حسین و جمیل بنایا. سبحان اللہ. اللہ نے جو کچھ بنائے لگیا سوچیا, رب نے جو بنانا چاہیا رب فرماندے میں کن فرماندہ گیا فیکون او چیز بڑھتی گئی. سبحان اللہ. میں جدو کسی چیز نو بنان دا ارادہ کیتا کن ہو جا فیکون او ہو گیا. لیکن جدو میں انسان نو تخلیق کرن لگا میں کن فیکون تو کام نہیں لیا. اللہ فرماندے میں اپنے دست اقدس دے نال اس مٹی نو گنے ہیں. سبحان اللہ. اللہ فرماندے میں اپنے نور تو لے کے نور اپنے محبوب نو ڈھالے کہ ایک
حقیقت کاٹ سونا تے بندر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ کسی پر موالی مائی نے جمیا اے محبوب مرض مطابق ہے بنیا تے حسینہ جمیلہ تے منہ موڑ دیتے رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتے سبحان اللہ کریم لجپال آقا اتنے پیارے اتنے حسن و جمال والے اللہ نے جب اپنے محبوب کا صدقہ اتارا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ خیرات عطا کر دی سبحان اللہ اللہ نے جب یار کا صدقہ اتارا چاند سورج ستاروں کو نور بکھیر دیا اللہ نے جب یار کا صدقہ اتارا تو دن کو روشنی مل گئی اللہ نے جب یار کا صدقہ اتارا تو کلیوں کو مہک مل گئی اللہ نے جب یار کا صدقہ اتارا تو کلیوں میں چٹک آ گئی اللہ نے جب یار کا صدقہ اتارا تو یہ جہان منور ہو گیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہیں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نعرہ یا رسول اللہ آج لوگ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے قرآن کی آیت کا حوالہ دو تو قرآن کی اتنی آیات سے میں حوالہ دے چکی ہوں حدیث پاک کا حوالہ دو میں نے کہا میرے آقا ہر سوار کو روزہ رکھتے ہر پیر کو روزہ رکھتے ہر پیر کو میلاد مناتے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہر سوار کو روزہ رکھنے کی کیا وجہ میرے آقا نے فرمایا اس دن میں اس دنیا میں تشریف لایا سبحان اللہ میرے آقا ہر سوار کو روزہ رکھتے اور جس دن کریم لجپال آقا تشریف لائے اس دن سمندر کے اندر مچھلیوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی سبحان اللہ حضرت مائی آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے اللہ نے جبریل سے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل اللہ نے فرمایا جبرائیل تو نال لے جا جھنڈے بیت المقدس دی نوری چھت تے میرے نبی دے نور دا لا جھنڈا تجا حرم شریف دی چھت تے چھتی جا کے دے سجا جھنڈا تیجا آمینہ پاک دے حجرے تے چھتی جا کے دے لہرا جھنڈا چوتھا لاؤن گیا آپ جوان ہو کے سچے دین والا مصطفیٰ جھنڈا مجھے ملائی ہوئی ہے بدل نور تیری مجھے ملائی ہوئی ہے میلی چادر زمین دی دھورے آئے کرنا چند نے آپ بچھا دیتیاں تارا تارا کھلار جنور آئے سب کچھ ویکھ کے لگ دائے انج سائم استقبال حضور دا ہو رہے سب کچھ ویکھ کے لگتا ہے انسان استقبال حضور دا ہو رہے کئی زمانے گزر گئے صدیاں بیت گئیاں آج بھی میرے آقا دا ذکر زندہ ہے آج بھی گلیاں سج جاندیاں بازار سج جاندے عاشقاں دے گھر سج جاندے عاشق اپنے آپ نو سجا لیندے نے کیوں نہ سجاندے اللہ دا یار جو آ گیا ہے جس آقا دی آمد دا صدقہ سانو زندگی ملی ہے سانو زندگی ملی ہے اولاد ملی اے خوشیاں ملیاں اے بہاراں ملیاں اے رشتہ دار ملے اللہ نے فرمایا اے آدم اگر میں محمد نہ بنایا ہوتا تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا سبحان اللہ اگر میں محمد نہ بنایا ہوتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا زمانے گزر گئے صدیاں بیت گئیاں آج بھی میرے نبی دا ذکر انج زندہ ہے جویں آج حضور آئے نے کہ جھکدا پیا اے عرش بھی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا بھوے شاہ تے بھوے گدا ہے سی کسا لے کی بوہے تے بھج بھج آیا ایسا کرم کریم کمال کیتا گیا جو خالی رج رج آیا ناصر صدیاں بعد بھی اج لگ دے جویں سونا زمانے تے اج آیا سبحان اللہ ناصر صدیاں بعد بھی اج لگ دے جویں سونا زمانے تے اج آیا حضرت امیر خسرو دہلوی رحمت اللہ علیہ کی فرماندے اللہ نے جدو عرش تے پنڈال سجایا نبی رسول پیغمبر سارے آئے
حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم سبحان اللہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد جان محفل بود شب جائے کہ من بودم امیر خسرو کہتے ہیں میں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا اللہ نے عرش پر بڑی سجاوٹ کی اللہ نے عرش پر بڑی بناوٹ کی اللہ نے بڑی رونق لگائی نغمات پڑے جا رہے ہیں انوار اٹھ رہے ہیں چہل پہل تھی خوشبوؤں سے ماحول معطر تھا فرشتوں کی نظم میلاد کار رضاکار بنایا گیا اللہ فرماتا ہے نبیوں کے لیے خصوصی نشستیں خصوصی سیٹیں لگی اللہ فرماتا اللہ نے حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں اللہ نے اسٹیج بنایا عرش پر اسٹیج سجا ہوا خدا خود صدارت کر رہا ہے اور مہمان خصوصی محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے اللہ میرے آقا تشریف فرما ہے بڑی سجاوٹ بڑی چہل پہل بڑی رونق حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں میں چھپ کے دیکھ رہا تھا ذرا تصور کرو حضرت امیر خسرو دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خوب چھپ کے دیکھ رہا تھا نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورت بسمل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسرو محمد شمع محفل شب جائے کہ من بودم سبحان اللہ کہ لم یادی نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج توڑے سرسوں ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کریم لسپال آقا کی آمد پر اللہ نے خود عرش پر میلاد منایا جبرائیل سے جھنڈے لگوائے آج ہم میلاد سجاتے ہیں رب کی اور رب کے محبوب کی سنت ادا کرتے ہیں جھنڈے لگواتے ہیں رب کی سنت ادا کرتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں جبریل کی سنت ادا کرتے ہیں اور آج ہم محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں تو نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کی سنت ادا کرتے ہیں سبحان اللہ کریم لجپال آقا کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا اتنا پیارا بنایا اتنا حسین اتنا جمیل لوگوں آج تک تے کوئی دنیا تے آیا ہی نہیں سبحان اللہ آج تک کوئی دنیا تے آیا ہی نہیں کہ اکد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ کسی کرم والی مائی نے جمعیاں اے محبوب مرضی مطابق ہے بڑیاں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں نے کہا ذرا اٹھاؤ قرآن تمہیں پتا چلے ہے علم یا نہیں اللہ نے تو اپنے محبوب کو مختار کل بنا کر بھیجا آج اگر کسی کو گھر کا سربراہ بنایا جائے اسے سارے گھر کا پتہ ہو تو تب سربراہ بناتے ہیں نا ہمارے نبی کو سارے جہان کا پتہ تھا ہمارے نبی کی ملک جنت ہے میرے آقا کو اللہ نے ایسے تو نہیں مختار کل بنا دیا اللہ نے ایسے تو نہیں مختار کل بنا دیا اللہ نے تمام خزانوں کی کنجیاں تمام خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دی اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دی میں نے کہا اٹھاؤ قرآن ذرا پڑھو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے وہ سب جانتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عرش معلی پر بلایا اس لیے کہ اپنے محبوب کو سب کچھ دکھا سکے سبحان اللہ کریم لجپال آقا معراج کی رات عرش معلی پر جاتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا جب میں براق پر سوار تھا اب اس
براق کی رفتار دیکھیں کتنی. برق کا مطلب ہے بجلی. جب اکثر بارش ہوتی ہے آسمان پر بجلی چمکتی ہے، اس بجلی کو بولتے ہیں برق. اب ہمارے نبی صرف برق پر نہیں براق پر ہے. بہت زیادہ برق کو جمع کیا جائے تو براق بنتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میں براق پر تشریف فرما تھا، جب میں قبرستان سے میرا گزر ہوا، اتنی تیز سواری جہاں اس سواری کی نظر جاتی ہے وہاں پہ اس کا پہلا قدم ہوتا ہے. میرے آقا براق پر سوار، میرے آقا فرماتے ہیں وقائم یصلی موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم، لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں نے کہا تم دیوار کے پیچھے کی بات کرتے ہو. میرے نبی براق پر سوار، میرے آقا نے قبرستان اتنی دور سے گزرے، قبرستان کے پاس سے اتنی تیز سواری، تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے عبادت میں مصروف ہے. سبحان اللہ. اب بتائیں آقا کو علم غیب ہے یا نہیں؟ غیب ہے تو وہ ہمارا درود و سلام سنتے ہیں. غیب ہے، علم غیب ہے تو تبھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، آپ کی آل پر سلام. ایک طرف سے لوگ منکر، لوگ مانتے بھی نہیں، دوسری طرف سے پھر نماز کے اندر کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. میں نے کہا مانتے نہیں ہو پھر سلام کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم پھر جواب دیتے ہیں کہ انہیں پتھر ترائے پاڑی تے تو سوئی طرح اسی من جاگے، وہ عرش تو اگے پہنچ گیا تو پہلے فلک تے جا اسی من جاگے. انہیں 5 کروائیاں رب کولوں تو 3 کروا اسی من جاگے. انہیں نال اشارے چل لائے تو اے بلا بلا اسی من جاگے. انہیں نال اشارے چل لائے تو اے بلا بلا اسی من جاگے. میرے نبی نو اختیار ہے تے 50 نمازاں تو 5 نمازاں ہوئی ہیں. میرے نبی نو اختیار ہے تے 6 ماہ دے روزے تو 1 ماہ دے روزے ہوئے. لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب غم نہ کر، اگر کوئی 5 پڑھے گا ثواب 50 عطا فرماؤں. سبحان اللہ. اے میرے محبوب نمازاں دی تعداد گھٹ ہوئی ہے، ثواب گھٹ نہیں ہویا. نمازاں دی بولو تعداد گھٹ ہوئی، ثواب گھٹ نہیں ہویا. اگر کوئی 5 نمازاں پڑھے گا ثواب 50 دا پاوے گا. سبحان اللہ. کوئی 1 ماہ دے روزے رکھے گا پورے سال دے روزے دا ثواب پاوے گا. تے بہت خاص پوائنٹ کہ رمضان المبارک دے اندر، رمضان شریف دے اندر ایک رات ہے 27ویں، جس رات نو قرآن پاک لوہے محفوظ تو زمین دی طرف اتاریا گیا. لوہے محفوظ سے اتاریا گیا قرآن پاک. اگر اس رات قرآن پاک نازل ہوئے تے اس رات دی اے شان کہ اس رات دے وچ جو منگیے عطا ہوتا ہے تے اس رات نو 1000 مہینے دی عبادت کو افضل قرار دے دیتا. سبحان اللہ. جس رات قرآن نازل ہوئے اس رات دی اے شان ہے تے جس رات نو صاحب قرآن جس تے قرآن نازل ہویا او تشریف لے کے آیا، اس رات دا عالم کی ہوئے گا. اس رات دا عالم کی ہوئے گا. میرے آقا دی آمد تو پہلے دنیا جہالت وچ ڈوبی سی. لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے سن، کسی دی کوئی قدر نہیں سی، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں. نبیاں دے سلطان آئے، عرب دے تاجدار آئے، رب دے یار آئے، آمینہ دے لال آئے، امت دے غمخار آئے. اللہ نے بیٹی نو اپنی رحمت، باپ نو جنت دا دروازہ تے جنت اٹھا کے ماں دے قدماں تھلے رکھی. اوہی بیٹی جس نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی، میرے نبی نے فرمایا اوہی بیٹی، اوہی عورت شوہر واسطے ادھا ایمان بن گئی. اوہی ماں اس دے قدماں تھلے جنت رکھ چھڈی. میرے نبی نے فرمایا اوے لوگو بیٹی اللہ دی رحمت ہے. میرے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدو تشریف لے کے آندیاں میرے آقا کھڑے ہو کے استقبال کر دے. میرے نبی نے دسیا لوگو بیٹی جگر دا ٹکڑا ہے، بیٹی جگر دا ٹکڑا ہے. جدو بیٹی گھر آ جاوے جے محمد کھڑے ہو کے استقبال کرن تے تسی بھی کھڑے ہو کے استقبال کرو. سبحان اللہ. جے محمد کھڑے ہو کے استقبال کرن تے تسی بھی کھڑے ہو کے استقبال کرو. نبیاں دے سلطان تشریف لے کے آ رہے نے، عرب دے تاجدار تشریف لے کے آ رہے نے. ہر طرف جہالت، جدو سونا دنیا تے آیا پھر کی ہوندا گیا، رنگ لگ دے گئے، چمکا دمکا ہوندیاں گئیاں، رونقاں نظر آندیاں گئیاں. عشق والیاں نے کیا سونا آیا تے جہان
जो हाथ उठा कर जिक्र करे उस हाथ को किसी का मोहताज न करना। जो हाथ उठा कर जिक्र करे मौला उसे 5 वक्त का पाबंद नमाजी बना। जो 5 वक्त का पाबंद नमाजी है उसे तहज्जुद गुजार बना। मौला जो तहज्जुद गुजार है वो घर जाके सोए कमली वाले आका का दीदार नसीब अता फरमा। हाथ उठाए और लहरा के कह दे सोना आया दे जहान सारा सजदा गया, सोना आया ते जहान सारा सजदा गया, सोना आया ते जहान सारा सजदा गया। ऐसे नहीं, मजमे की आवाज आनी चाहिए। सोना आया गया। मैं कुर्बान जावा मेरे नबी दी शान बुलंद हो रही है। असी हुजूर दा जिक्र करिए ना करिए अल्लाह फरमांदा है वरफान लक ज़िक्रक। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुद महबूब का जिक्र बुलंद कर रहा है। हमारी क्या औकात, हमारी क्या मजाल हम नबी का जिक्र करें। हम तो इसलिए जिक्र सजाते हैं उनके वसीले से हमारी बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए मिल के कहिए सोना आया। इतनी टिल्ला के कह दो सोना आया या सोना आया ते जहान सारा सजदा गया। भूखा जिथे भी सी कोई उठे रजदा गया। जिथे भी सी कोई उठे रजदा गया। भूखा होते भी सी कोई उठे रजदा गया। आया आमिना दलाल लेके रहमतान नाल बूहा काफिरां दे कुफर वाला वजदा गया। सोना आया ते जहान सारा सजदा गया। सोना आया ते जहान सारा सजदा गया। रखे पैर जेड़ी था सुभान अल्लाह। रखे पैर जेड़ी था करे कमली बिछा। सुभान अल्लाह। रखे पैर जेड़ी था करे कमली बिछा। सोना आसिया दे प्यारा आसिया दे ऐब सारे कजदा गया। सोना आया ते जहान सारा सजदा गया। सोना आया ते जहान सारा सजदा गया। अरसलनाका इल्ला रहमतल रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। करीम लजपाल आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सजा कर बैठे हैं। कुरान पाक की आयत के साथ हदीस पाक की रोशनी में मैंने आपके सामने वाज़िया कर दिया कि हुजूर का मिलाद मनाना अल्लाह की सुन्नत, नबियों की सुन्नत, फरिश्तों की, जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम की। झंडे लगवाना लगाना रब की सुन्नत, जिब्रील की सुन्नत। अब मैं बताना ये चाहती हूँ कि हुजूर का जश्न मिलाद मनाने वालों बहुत ही प्यारा वाक़या हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह हर साल मेरे आका का जश्न मिलाद मनाते और बड़ी धूम के साथ मनाते। एक साल आपके हालात तंग हो गए
آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہ رہا کہ آپ حضور کا میلاد پہلے کی طرح وسیع پیمانے پہ مناتے، لیکن دل میں جو محبت ایمان ہے نا رہ نہیں پائے، بھنے ہوئے چنے لیے ان پر حضور کا میلاد پڑھ کر لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب بھونے ہوئے چنوں پر حضور کا میلاد پڑھ کے جب تقسیم کیے تو دل میں ہلچل بڑی ہے، پتہ نہیں آقا نے چنے قبول فرمائے ہیں یا نہیں فرمائے۔ پھر سوچتے ہیں کہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، مصطفیٰ جے ویکھن تا دل ویکھ دے۔ وہ تو جائیداد و دولت مال و دولت کو نہیں دیکھتے، وہ تو سینوں میں موجود محبت کو دیکھتے ہیں۔ اسی کشمکش میں سوئے، آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی کملی والے آقا نے سوئی قسمت جگا دی۔ میرے آقا سامنے رکھ کے وہ چنے کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے شاہ عبد الرحیم، اگر تو نے چنوں پر ہمارا میلاد پڑھا ہم نے تیرے چنے بھی رائے گا نہیں جانے۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے آقا شاہ عبد الرحیم کے چنے فضول نہیں نہ جانے دیتے، ہمارا پھر عقیدہ ایمان ہے، ان کا اتنا اہتمام بھی فضول نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے تو اتنی سجاوٹ کی، بینر لگائے، نعت خوانوں کو بلایا، مہمانوں کو بلایا، لنگر کا وسیع اہتمام کیا۔ اگر میرے آقا چنے فضول نہیں جانے دیتے تو ان کا اتنا اہتمام بھی فضول نہیں جانے دیں گے۔ میرے آقا فرمائیں گے آ میرے غلام، آ میرے امتی، اور تو نے اتنی محبت کے ساتھ میرا جشن میلاد منایا، لوگوں کو دعوت دی، آج میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ پھر عشق والے تو کہتے ہیں بول جڑے بولنے نے پیار وچ قبول نے، بول جڑے بولنے نے پیار وچ قبول نے، ماشے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے۔ شاہ ولی اللہ دی تسی باپ کولو پوچھ لو، آقا نو میلاد والے چنے بھی قبول نے۔ سبحان اللہ۔ آقا نو میلاد والے چنے بھی قبول نے، آقا نو میلاد والے نعت خوان بھی قبول نے، آقا نو میلاد والے بینر بھی قبول نے، آقا نو میلاد والا لنگر بھی قبول ہے، آقا نو میلاد والے مہمان بھی قبول نے، آقا نو میلاد والے لوگ بھی قبول نے، آقا نو میلاد والی بستی بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نو میلاد والی ہر چیز قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ کریم لجپال محمد مصطفیٰ نبیوں دے تاجدار شہنشاہ مدینہ آمینہ دے لال دا ذکر اللہ نے فرمایا فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تواڈا ذکر کراں۔ سبحان اللہ۔ تسی میرا تنہائی وچ بیٹھ کے ذکر کرو میرے محبوب دا میرا، میں تنہائی وچ رب ہو کے تانوں یاد کراں گا۔ تسی لوگاں دے وچ بیٹھ کے ذکر کرو میں رب ہو کے فرشتاں دے وچ بیٹھ کے تواڈا ذکر کراں گا۔ سبحان اللہ۔ بس قریب لجپال آقا دا ذکر محبت دے نال سجایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حد ہی کر دیتی یار دی شان اندر۔ اللہ نے پورے 30 سپارے لکھ چھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نہیں 10 نہیں ارے 15 بھی نہیں 20 بھی نہیں 25 بھی نہیں پورے 30 پارے محبوب کی شان میں لکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، مجھے اس شہر کی قسم جس میں تو موجود ہے، مجھے تیرے باپ کی بھی قسم، مجھے تیرے میلاد کی بھی قسم۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں جائز ہے؟ میں نے کہا ذرا پڑھ تو قرآن پتا چلے۔ اللہ تو یار کے میلاد کی قسمیں بھی اٹھا رہا ہے، تو کہتا ہے میلاد منانا جائز کہاں؟ اللہ تو یار کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ تو یقین دلانے کے لیے جگہ جگہ محبوب کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کہیں پہ رب فرماتا ہے فَالضُّحَىٰ، اے پیارے چہرے والے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے پیاری زلفوں والے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، أَلَمْ نَشْرَحْ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاسین، اے پیارے چمک دانتوں والے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اللہ نے تو جگہ جگہ یار کا ہی ذکر کیا۔ کبھی اٹھاؤ قرآن کبھی پڑھو قرآن تو پتا چلے اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا۔ اللہ نے جگہ جگہ محبوب کی قسمیں اٹھائی۔ رب آکیا سونے یا محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھاوا، لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہواں۔ سبحان اللہ۔ لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہواں۔ ہم تو ذکر محفل میلاد منانے والے ہیں، بہت لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی سڑدے سڑ جاوے کوئی مردے مر جاوے، عاشقان تے گج وج کے میلاد منانا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور اس آس کے ساتھ مناتے ہیں، اس امید کے ساتھ جشن میلاد مناتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ